نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم قال هذا حجر رمی به في النار منذ 70 خریفا فهو يهوي في النار الآن حتی انتہا الی قعرها فسمعتم وجبتها رواہ مسلم۔ توجہ فرمائیں جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بہت دھماکے دار آواز آئی، بہت دھماکے دار، بہت اونچی ایک آواز سنائی دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ اس بات کو جانتے ہو کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول ہی خوب جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آواز کس چیز کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا جو ابھی تک اوپر سے نیچے جا رہا تھا، آج جا کر وہ نیچے پہنچا ہے، آج اس کی گہرائی میں جا کر پہنچا ہے، اور یہ اس پتھر کی آواز ہے، اور تم نے اس آواز کو سنا ہے، تم نے اس آواز کو سنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے اور صحابہ کی کرامت ہے کہ جہنم کے اندر پتھر گرتا ہے اور وہ اس کی آواز کو نبی علیہ السلام نے بھی سنا تو یہ نبی کا معجزہ ہو گیا، اور صحابہ نے سنا تو صحابہ کی کرامت ہو گئی ہے یہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جہنم کی ہولناکی کا بیان کیا جا رہا ہے، جہنم کی سختی کا بیان کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جو جلنا ہے، اس کی جو مشقتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، وہ بات تو الگ ہے، لیکن جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے، آپ دیکھیں اوپر سے نیچے اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ کتنی جلدی نیچے آ جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ 70 سال سے یہ پتھر پھینکا گیا اور آج جا کر یہ نیچے پہنچا ہے۔ یہ تو ان حضرات کے نزدیک ہے کہ جو کہتے ہیں کہ خریفاً سے یہاں مراد 70 سال ہی ہے، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ 70 کا جو لفظ ہے نا، یہ عربی کے اندر کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، وہ 70 سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، تو اگر ان کے قول کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 سے بھی کہیں زیادہ سال پہلے یہ گرایا گیا تھا اور آج جا کر جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ بہرحال اگر جہنم کے اندر اور کوئی بھی سزا نہ دی جائے اور صرف اگر گرا دیا جائے نا، تو یہ بھی میں کہتا ہوں بہت بڑی سزا ہے۔ دیکھیں، ہم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے نا، اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا اچھے اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا۔ اچھے اعمال کرے گا تو فرما دیا تمہارے لیے یہ ٹھکانہ ہے، ایسی جنت ہے، ایسی نعمتیں ہیں، برے اعمال کرو گے تو تمہارے لیے ایسی ایسی سزائیں اور ایسی ایسی تکلیفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرنا تم سب نے ہے اور تمہیں پورا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور فرمایا کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا، فرمایا کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ جہنم کی جو ہولناکی ہے نا، ہم اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا، دو شخص نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے۔ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے دنیا کے اندر کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، یعنی ہمیشہ کی زندگی خوشحالی کے اندر، ہر طرح کی صحت میں، خوشحالی میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی عطا فرمائی ہوگی۔ اور ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس نے دنیا کے اندر کوئی خوشی نہیں دیکھی ہوگی کبھی، وہاں پیدائشی معذور ہوتے ہیں، پھر تکلیفوں میں، غربت میں، مصائب میں ایسی زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ دونوں لوگ پیش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ بندہ جو بہت خوش تھا، جس نے خوشی کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے دنیا کے اندر کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ بھائی تکلیف کا پتہ تو اس بندے کو ہوتا ہے نا جس نے تکلیف دیکھی ہو، وہ کہے گا یا اللہ تکلیف ہوتی کیا چیز ہے، میں تو تکلیف کو نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرمائیں گے کہ اس کو نا جہنم کے کنارے کا ایک چکر لگوا کر لاؤ، اندر نہیں ڈالنا، جہنم کے کنارے کا ایک چکر لگوا کر لاؤ، بس گھما کر لاؤ سائڈ سے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھیجیں گے اور اس کو وہ گھما کر لائیں گے۔ جب وہ واپس لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب بتاؤ کبھی کوئی خوشی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا خوشی کس کو کہتے ہیں، میری زندگی تو غموں میں گزر گئی ہے، ساری زندگی کی خوشیاں ایک لمحے کے اندر انسان بھول جائے گا۔ جہنم کی ایسی ہولناکی ہے اور جنت اتنی بڑی نعمت ہے۔ دوسرے بندے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی، اس کو نا جنت کی سائڈ کا چکر لگوا کے لاؤ، اندر داخل نہیں کرنا۔
فرمایا کہ اس کو ہلکا سا جھونکا لگائیں گے نا جنت کا اور ہلکا سا چکر سائڈ کا لگوائیں گے، واپس آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا کبھی کوئی غم دیکھا ہے؟ کہے گا یا اللہ غم کہتے کس کو ہیں؟ ساری زندگی جس کی مصائب کے اندر گزری ہوگی وہ کہے گا غم کہتے کس کو ہیں؟ تو وہ ساری چیزیں بھول جائے گا انسان۔ تو بہرحال انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور وہ اچھے اعمال کرے اور آخرت میں جنت والا بن جائے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں اس حدیث کے اندر کتنا بڑا جہنم کی ایک ہولناکی بتائی گئی ہے کہ بھئی جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ 70 سال تک ایک پتھر اوپر سے پھینکا گیا اور وہ نیچے تک جاتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور جو نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا مستحق بنائے اور جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔